ایک مجلس سے ادا کا اعلان فرمانے یہ سالانہ مجلس ہے 14 محرم الحرام بمقام گلاب شاہ ڈیری سجدہ، جس میں پڑھیں گے جناب علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب آپ یو کے، ذاکر البید جناب علی عمران جعفری صاحب اور ذاکر البید مدثر اقبال جھامرا۔ مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی 14 محرم الحرام بمقام گلاب شاہ ڈیری سجدہ۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کھلے دل نال صلوات پڑھو۔ تشریف لاتے ہیں عزت مآب خطیب اہل بیت سید جواد الحسن سبزواری صاحب آؤ ظفرآباد۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان
انما انا بشر مثلکم. صلوات پڑھتے ہیں میرے بابا. حمد ہے اس اللہ کی. اجازت ہے جی حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے دشمن رسول کو دنیا میں بھی رسوا کیا، آخرت میں بھی برباد کیا، اور ہم جیسوں کو رسول کا امتی بنا کر دنیا میں عزت دار بنا دیا، آخرت میں جنت کا حقدار بنا دیا. اب آپ شاد رہیں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے آج اس محرم کی مخصوص مجلس میں بتا دوں کہ شیعہ صرف حسین کو نہیں مانتے، بلکہ شیعہ حسین سے پہلے حسین کے رسول کو مانتے ہیں. ہم حسین سے پہلے اسے مانتے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھ کے حسین بھی فخر کرتا ہے. گرامی قدر، رسول مکرم اسلام کی ساتھ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان یہ دیکھتے ہیں، یہ بات چلتی آ رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ رسول خدا کا نور ہے، کوئی کہتا ہے رسول ہم جیسا بشر ہے، کوئی کہتا ہے وہ صرف نور ہے، کوئی کہتا ہے وہ صرف بشر ہے. بھائی دیکھیے، پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ اللہ نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. بھائی اللہ نے بندوں کو کس لیے خلق کیا؟ کہ دنیا میں کھاؤ پیو، موج کرو، عیاشی کرو، بدماشی کرو. نہیں بھائی، مقصد حیات نہیں ہے. اگر صرف کھانا مقصد ہوتا، صرف پینا مقصد ہوتا، ترسیل نسل مقصد ہوتا، تو انسانوں سے زیادہ حیوان کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں. یاد رکھو، انسان کا مقصد کھانا پینا جینا نہیں ہے. انسان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مقصد حیات یہ رکھے کہ اگر اس دنیا میں کھانا ہے پینا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے کھانا ہے، اللہ کی مرضی سے جینا ہے. مرضی پروردگار کی، اس میں جو جیے اسے انسان کہتے ہیں. انسان تو ہاتھ رکھنے والے کو نہیں کہتے، انسان تو پاؤں رکھنے والے کو نہیں کہتے، انسان کے وجود ظاہری رکھنے والے کو نہیں کہتے. قرآن نے تو جب بات کی، کہا جو بے شک یہ شکل و صورت انسانی میں ہو، اگر وہ انسانوں والے کام نہ کرے، اپنی انسانیت کو چھوڑ دے، تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ حیوان ہے، بلکہ فرمایا بل ہم عدل. یاد رکھو، جسے ہم نے انسان بنایا ہے، جب وہ انسانیت چھوڑ دے تو اسے حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر جانا. انسان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اب جب اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا تو پھر خداوند عالم نے ہمیں جو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، تو کیا خود آ کے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا؟ کیا خود آ کے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے، خمس ایسے ادا کرنا ہے؟ کسی بندے کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو اس پیار سے دینی ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے تو اس پیار سے روکنا ہے. کوئی بندہ، جتنا میرا مجمع مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ اللہ نے کبھی
کبھی بھی زمین پہ آ کے بندے کا شانہ ہلا کے کہا ہو کہ کدھر جا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں نماز کیسے پڑھتے ہیں، میں تجھے بتاؤں روزہ کیسے رکھتے ہیں، میں تجھے بتاؤں کہ حج کیسے کرتے ہیں۔ نہیں نہیں عزیزو، وہ اللہ اگر بندے کے ساتھ خدا جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا، اور بندہ اگر وہاں جا سکتا ہوتا تو بشر نہیں رہتا۔ وہ اللہ ہے، بشر میں آ نہیں سکتا، یہ بشر ہے، اللہ کے نور میں جا نہیں سکتا۔ اب کوئی تو درمیان میں چاہیے کہ جو وہاں ہو تو نور لگے، جہاں ہو تو بشر لگے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میں کسی اور کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، جو میرے پاس ہوگا تو نور ہوگا، تمہارے پاس ہوگا تو بشر ہوگا۔ اب جس نے یہاں سے دیکھا اسے اپنے جیسا نظر آیا، جس نے وہاں سے دیکھا اسے نور نظر آیا۔ یاد رکھیے، میں ذمہ داری سے فکرہ کہنے لگا ہوں، بھائی جو صرف وہاں دیکھے وہ بھی مسلمان نہیں، جو صرف جہاں دیکھے، بھائی جو نور دیکھ کے کہے کہ یہ خدا لگتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو یہ دیکھ کے کہے یہ نور ہے تو نور خدا لگتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو ادھر سے دیکھے کہ بس بشر لگتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو یہ مانے کہ وہ نور ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے لباس بشر میں آئے۔ میں خود سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے پکار کے کہا، قل میرا حبیب فرما دیجئے انما انا بشر، انا بشر، حبیب ان سے کہہ دو کہ میں بشر ہوں۔ یہاں تک بات رک جاتی تو ہم یہ کہہ دیتے کہ نبی تو بشر ہے، بھائی نبی بشر ہے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا حبیب یہاں روکنی نہیں ہے بلکہ کہو قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر نہیں ہوں بلکہ میں تمہاری مثل ہی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میری حقیقت بشر نہیں ہے، میں حقیقت میں نور ہوں، مگر لباس بشریت میں آیا ہوں ہدایت کے لیے۔ میں نے کہا اللہ دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن پڑھ اسی کے آگے میں نے کہا ہے یوحا الیہا، حبیب نے بتا دے کہ اللہ کی وہی ہر بندے پہ نہیں صرف مصطفیٰ پہ نازل ہوتی، صرف مصطفیٰ پہ آتی ہے۔ تو عزیزو، ہم نے رسول گرامی اسلام کو جو لیا ہے تو خود سے نہیں لیا، ہم نے رسول اللہ سے لیا ہے۔ اب رسول ہمارے درمیان میں آئے، لباس بشریت میں آئے، ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ بھائی دیکھیے، ذہن میں سوال آ سکتا ہے، گھنٹے تو نہیں میرے ساتھ ہے، میں کچھ منٹ بول سکوں، مجھے وقت تو ویسے آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر چلے 2-3 ہی باتیں صحیح، اب اتنا سفر کر کے آ گیا ہوں تو چلے چند لمحے ہی سے زیادہ سے مجھے بھی عبادت مل جائے اور ذکر کے ذریعے آپ کے دلوں کا نور بھی مزین ہو جائے۔ مل کے بابا سے سلام پڑھ دیجیے گا۔ اب لباس بشریت میں آئے، آپ کہہ رہے ہیں لباس بشریت، نور میں آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ بھائی نبی اگر نور میں ہی آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ بہت کچھ ہو جاتا۔ دلیل یہ ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں آج کا زمانہ ہے، لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ آج کا بچہ وہ تعلیم پہلے زمانے کی نہیں ہے کہ بچہ پہلی پاس ہوتا تھا تو اس کے بعد اسے بھی پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، بچہ 4 جماعتیں پاس ہو جائے اسے بھی پڑھا لکھا سمجھ جاتا تھا۔ آج تو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، میٹرک کی ڈگریاں ہیں ان کے ہاتھ میں، بی اے کی، ایم اے کی، لوگ انہیں بھی پڑھا لکھا نہیں سمجھتے۔ بہرحال تصور کیجئے کہ ایک نوجوان یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے اور اس کا آرڈر ہو جائے ٹیچنگ میں کسی سکول کے لیے، اب وہ یونیورسٹی کے رہن سہن میں سوٹ بوٹ، اچھا لباس، اچھا پہناؤ، اچھا جو ہے اس کا طریقہ سلیقہ، اس کا فرض کرنے کسی ایسے دور دراز گاؤں میں آرڈر ہو جائے پرائمری اسکول میں ٹیچر لگنا ہے، وہاں بچوں کو پڑھانا ہے آپ نے، وہ سفر کر کے وہاں جائے، وہی 3 پیس سوٹ پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے
ایسے علاقے میں جائے کہ جہاں کے بچوں کو کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے، جہاں کے بچوں کو لباس بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اب اگلی صبح سکول میں استاد اسی لباس میں کہ جس لباس میں وہ رہا ہے وہی لباس پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کلاس روم میں داخل ہو جائے۔ بچوں نے اس سے پہلے ایسا بندہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے اپنے گھر میں جو ماں باپ دیکھے تھے، جو اپنے گاؤں میں لوگ دیکھے تھے، وہ بیچارے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، کسی کے پاؤں میں جوتیاں تھی بھی تو پھٹی ورنہ جوتیاں ہوتی ہی نہیں تھی، ایسا لباس دیکھا ہی نہیں تھا۔ بھائی آج بھی پاکستان کی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے پسماندہ علاقے ایسے ہیں جہاں کے بزرگوں بھی زندگی گزار چکے ہیں مگر ابھی تک انہیں لباس بھی اچھا نصیب نہیں ہوا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی ملک میں یہ صورتحال ہے۔ تو اب ایسے علاقے میں ایسا پڑھا لکھا ایلیٹ کلاس نوجوان کہ جس کی زندگی اسلام آباد جیسی سٹی میں گزری ہو، وہ جائے اسی لباس میں، توجہ ہے نا میری جان، اسی لباس میں کلاس روم میں داخل ہو، بچے اسے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، سہم جائیں گے کہ یہ کون آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے، ایسا بندہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ اسی اسلام میں استاد کسی بچے کو اپنی طرف بلا لے کہ بیٹا میرے قریب آؤ، جس نے کبھی ایسا بندہ دیکھا ہی نہ ہو وہ ڈر جائے گا، یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون ہے، عجیب و غریب قسم کا انسان جو مجھے بلا رہا ہے۔ بچہ سہم جائے گا، ڈر جائے گا، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا۔ اب استاد ہوتا ہی وہ ہے جو صرف کتاب پڑھانے نہ آئے بلکہ بچوں کی تربیت کرنے آئے۔ استاد یہ ماحول دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ بچے میرے حلیے سے پریشان ہو گئے ہیں، بچے میرا چہرہ دیکھ کے پریشان ہیں، بچے میرا لباس دیکھ کے پریشان ہیں۔ اگر میں اسی لباس میں روز آیا تو بچے مجھ سے نہیں پڑھ پائیں گے، اگر مجھے انہیں پڑھانا ہے تو مجھے ان کے علاقے کا لباس پہننا پڑے گا، ان کے علاقے کا انداز سنبھالنا پڑے گا۔ جب میں ان کے علاقے کے لباس میں آؤں گا، انداز میں آؤں گا، بچے میرے قریب آئیں گے، مجھ سے کچھ سیکھیں گے، میں ان کی تربیت کروں گا۔ اگلے ہی دن وہی استاد جو پہلے دن سود میں آیا تھا، بود میں آیا تھا، علاقے کے لباس میں آ گیا۔ اب جس بچے کو بلاتا ہے وہ خوشی سے قریب آتا ہے تو معلوم ہوا مربی اسے کہتے ہیں جو اپنے لباس میں نہیں بلکہ جس کی ہدایت کرنی ہو اسی کے لباس میں آتا ہے۔ اب رسول ہے نور، وہ لباس سے بشریت میں اس لیے نہیں آئے کہ انہیں ہم میں آنا تھا بلکہ اس لیے آئے تاکہ ہم انہیں بشر سمجھ کر ان سے ہدایت حاصل کر مل کے بابا سے بہت سلوات پڑھیے گا۔ اب صاحبان گرامی قدر رسول جو لباس بشر میں آیا، رسول کے یہ ہاتھ تھے، رسول کے یہ قدم تھے، رسول کا یہ وجود ظاہری جو تھا ہم جیسا ہی تو تھا، جی ہم جیسا ہی تو تھا۔ پھر میں نے کہا بھائی قرآن پڑھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہمارے جیسا وجود تھا مگر ہمارا وجود اور ہے، مگر مصطفیٰ کا وجود اور ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمیں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ جی ہم حقیقت میں خاکی ہیں اور خاکی وہی ہوتا ہے جو جائز و خطا ہوتا ہے، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں مگر وہ نور ہے، وہ لباس بشر میں بھی آئے تو خطا کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایسا کمال کا نور ہے کہ جب لباس بشر میں آیا نور تھا تو اللہ نے احمد بنایا، لباس بشر میں آیا تو اللہ نے محمد بنا دیا۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی عیب کی توقع نہ ہو، جب بھی اس کی بات ہو تو صرف تعریف ہو اور اس کی تعریف کی کوئی حد نہیں، لامحدود تعریف ہو۔ بھائی اللہ تو محمود ہے، یہ محمد، یہ کیسا انصاف ہے؟ کوئی مجھے کہہ سکتا ہے مولانا تو پھر تو آپ شک کر رہے ہیں،
رسولی دور میں یہ کہا جا سکتا ہے اللہ محمود ہے، محمود اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی تعریف کم ہو، محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف زیادہ ہو۔ اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کم کیسے، محمد کی زیادہ کیسے؟ میں نے کہا مجھ سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا بھائی۔ اللہ محمود اس لیے ہے، اللہ محمود اس لیے ہے کیونکہ اللہ کی تعریف کرنی ہے مخلوق نے، اور مصطفیٰ محمد اس لیے ہے کہ اس کی تعریف مخلوق نے نہیں بلکہ خود خالق نے کرنی ہے۔ خالق جس کی تعریف کرے وہ لامحدود ہوتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی قدر جو لباس بشر میں آئے، تو اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہوں، 2-3 جملوں میں صرف رسول کی ذات قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم جسے رسول سمجھتے ہیں وہ اور ہے، اللہ نے جسے رسول بنا کے بھیجا وہ اور ہے۔ بس جلدی جلدی مجھے جتنا وقت ملا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر بات تمام ہو جائے۔ تو مقامات میں پڑھنے لگا ہوں، رسول کے وجود کے 2 ہی حصے پڑھوں گا، بس یہی میری طرف سے آپ کے لیے ہے، ہدیہ ہے، اور آپ کی دعائیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ بھائی یاد رکھیے کبھی بھی رسول کے وجود ظاہری کو اپنے وجود کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا کہ رسول ہم جیسے ہیں، رسول ہم جیسے نہیں بھائی، نہ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ رسول اور ہے، ہم اور ہیں، رسول کے قدم اور ہیں، ہمارے قدم اور ہیں، ہمارے قدم ایسے ہیں اگر کسی کے گھر میں ہو کے آ جائے، پیچھے سے کوئی مصیبت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا ہی کوئی منحوس آدمی تھا جس کے قدم اتنے منحوس تھے، ہمارے گھر میں پڑے مصیبتیں آ گئی، مگر اللہ کے نبی کے قدم اتنے عظیم ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ جس میں میرا مصطفیٰ مقیم ہے۔ بھائی جس شہر میں مصطفیٰ کے قدم آ جائے اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا مفسرین نے لکھا کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ کے وقت رسول نے اپنے قدم مبارک دوبارہ مکہ میں رکھے تھے۔ میں نے کہا پروردگار یہاں مکہ ہے، مکہ میں کفار رہتے ہیں، مکہ میں مشرکین رہتے ہیں، مکہ میں تو وہ رہتے ہیں جو تیرے بھی دشمن ہیں، تیرے رسول کے بھی دشمن ہیں، تو اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ عجب نہیں جواب آئے کہ مجھے کفار اور مشرکین سے سروکار نہیں ہے، بس یاد رکھو جہاں پر بھی میرے محمد کے قدم آ جائے وہ جگہ کی عظمت کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد کے قدموں کی وجہ سے بلند ہو جاتی ہے۔ وہ جگہ کی اللہ اب بھائی قرآن کی روح سے سرکار کے قدم اتنے عظیم ہیں، توجہ جملہ دینے لگا ہوں، بیدار ہوئیے گا، میرا ساتھ آپ نے دینا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ رسول کے قدم اتنے عظیم ہیں کہ اگر یہ قدم مکہ میں آئے تو مکہ مکرمہ بنتا ہے، اور اگر یہی قدم مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ بنتا ہے، اور اگر یہی قدم عرش پہ جائے تو عرش معلیٰ بنتا ہے۔ نبی کے قدموں کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کے قدم اتنے عظیم ہیں کہ مکہ میں پڑے تو مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ میں پڑے تو مدینہ منورہ ہو گیا، یہی قدم عرش پہ گئے تو عرش معلیٰ بن گیا۔ اب اپنی جگہ بیٹھ کے سوچ تو صحیح اس کے قدم کتنے عظیم ہوں گے جسے رسول نے خود فرمایا یا علی اپنے قدم اٹھا میرے مہر رسالت میں رکھ دے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا صرف رسول کے قدم نہیں بھائی، کبھی رسول کے وجود کے کسی حصے کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ رسول اور ہیں، ہم اور ہیں، رسول کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں بھائی۔ یہ بھی تو تھا جو رسول سے ہاتھ اس وقت ملا رہے تھے، ظاہر ہے یہی ہاتھ تھا جن کے ہاتھ رسول کے ہاتھ میں آ رہے تھے، ان کے ذہنوں
دنوں میں یہ خیال تو آ رہا تھا، یہ جو ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے مس ہو رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی اپنے جیسا ہی ہاتھ ہے۔ ادھر تصورات میں یہ باتیں آنے لگی، یا اللہ نے تالا لگا دیا، فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرا حبیب، جو لوگ تیرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر رہے ہیں، یہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں، یہ تیری بیعت نہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر محمد کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ بھئی قرآن کی آیت ہے۔ اب اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا، اہل سنت کے علماء نے لکھا، ہمارے اہل تشریح کے علماء نے لکھا، متفق علیہ فریقین نے یہ لکھا کہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، جو بھی بیعت کرنے آ رہا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس مقام پر اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ بھئی اللہ نے کہا مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ جو بیعت ہو رہی ہے، یہ مصطفیٰ کی نہیں ہو رہی، اللہ کی ہو رہی ہے، اور اللہ کا ہاتھ ہی تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ بھئی یہ ہاتھ اللہ کا ہے، اسے اپنے جیسا ہاتھ نہ کرو۔ اب جو بھی رسول کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ جیسا کہے گا، یاد رکھو وہ توہین خدا کر رہا ہے۔ بھئی جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہو، اس کے ہاتھ کو کوئی اپنے ہاتھ جیسا کہے تو یہ کس کی توہین ہے؟ اللہ کی توہین ہے۔ تو ہم 1400 سال کے بعد ہر کلمہ گو کے سامنے عاجزانہ علمی انداز میں ہاتھ باندھ کے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ نبی کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ مان لیجئے، اپنے ہاتھوں جیسا نبی کا ہاتھ نہ مانیے، وہ ہاتھ اور ہے۔ بھئی میں نے یہ جو کہہ دیا کہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیا نعوذ باللہ نبی کے وجود میں اللہ حلول کر گیا؟ نہیں، ایسا عقیدہ نہ کبھی علی والوں کا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ اللہ وہ ہے جسے علی والے کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو محمد کا بھی رب ہے، جو علی کا بھی رب ہے۔ یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے، مصطفیٰ رسول ہے، اور علی ولی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ رسول کے ہاتھ کی عظمت ہے، یہ رسول کے ہاتھ کی حقیقت ہے، یہ رسول کے ہاتھ کی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاتھ تو وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نبی کے ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ تو ہلاکت میں جانے والے ہیں۔ کبھی اپنے ہاتھوں کو نبی کے ہاتھوں جیسا نہ کہنا۔ نبی کا ہاتھ جب بھی اٹھتا ہے تو اللہ کی مرضی سے اٹھتا ہے۔ یہ ہاتھ جسے بلاتا ہے تو اللہ کی مرضی سے بلاتا ہے، یہ جسے محفل سے نکالتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی نکالتا ہے۔ بھئی یہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ 1400 سال کے بعد پوری امت کے سامنے ہماری التجا ہے کہ خدا کے لیے نبی کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ مانو، اپنے جیسے ہاتھ نہ کہنا۔ نبی کے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ مانو، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہ کیوں نہیں مان رہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی کے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ کیوں نہیں مان رہے، جبکہ قرآن نے کہا یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انکار کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر نبی کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ مان لیا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ غدیر خم کے فلانوں کے منبر پر علی کا ہاتھ جس ہاتھ نے پکڑ کر بلند کیا وہ ہاتھ مصطفیٰ کا نہیں، اللہ کا ہاتھ تھا۔ بس عزیزو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ نبی ہم جیسا نہیں، نبی کو ہم نے اپنے جیسا سمجھا، اسی لیے تو نواسہ رسول کو کربلا میں ذبح کر دیا۔ مجھے حکم ہے
کہ میں امام حسین کی شہادت کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزادارو، کربلا کا وہ مظلوم کہ جو خود شہید ہونے سے پہلے ہر جوان کی شہادت پہ شہید ہو جاتا تھا. حسین شہید ہونے سے پہلے شہید ہو چکا تھا. کبھی اکبر کو اٹھایا تو کہا دنیا بعد کا لفاق اکبر، تیرے بعد دنیا اجڑ گئی حسین. عزادارو، کبھی قاسم کو اٹھایا تو کہا قاسم تیرے بعد تیرا چچا اب کیسے جیے، دنیا کو کیسے بتائے کہ میرے پاس حسن کی نشانی نہیں ہے. کبھی عباس کی آواز سنی نہ تو کہا الآن ان کا سدا ظہری، عباس تو میرا زور کمر تھا، تیرے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ چکی. اجرکم اللہ. عزادارو، اہل مکہ نے لکھا سارے جوان مروا کے حسین تنہا رہ گیا. نظر الی الیمین والیسار، حسین نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، حسرت کی نگاہوں سے دیکھ کے کہا او میرے جوانوں سو گئے ہو، حسین کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. اٹھ کے دیکھو تو صحیح، حسین تنہا کھڑا ہے. وہ خیموں میں زینب بھی ہے، سامنے فوج اشجاع کا لشکر. اجرکم اللہ. ہر بار حسین میدان میں آتے، جنگ لڑتے، واپس پھر خیموں کی طرف جاتے. اہل مکہ نے لکھے کہ حسین خیموں سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، لکھا کہ 13 مرتبہ حسین بہنوں کو الوداع کر کے گیا. ہر بار آتے، کبھی زینب سے ملتے، کبھی ام کلثوم سے ملتے، کبھی رقیہ سے ملتے، کبھی سکینہ کو سینے سے لگاتے. ہر بار آتے، کہاں 12 مرتبہ حسین آئے نا، کبھی بہن کے خیمے میں، کبھی بیٹی کے خیمے میں، کبھی رباب کے خیمے میں، کبھی لیلا کے خیمے میں. کہا جو 13ویں مرتبہ حسین آئے نا الوداع ہونے کے لیے، اب کسی کے خیمے میں نہیں گئے بلکہ خیموں کے باہر کھڑے ہو کے حسین نے کہا السلام علیکم یا بنات رسول اللہ، رسول کی بیٹیوں، حسین کا آخری سلام ہو. حسین کے آخری سلام کا نام آتا تھا یا خیمے کے اندر سے آواز آئی بھیا حسین، اس سے پہلے تو کبھی باہر نہیں رکے تھے، آ جاؤ خیمے کے اندر. عزادارو سنو گے حسین نے کیا کہا؟ کہ حسین نے کہا زینب اس سے پہلے تیرا بھائی آتا تھا تو خیمے میں آنے کی حالت میں ہوتا تھا، زینب اب تیرا بھائی اس حالت میں ہے کہ خیمے میں نہیں آ سکتا. اہل مکہ نے فقرے لکھے کہ حسین آخری مرتبہ خیمے میں آئے تو حالت کیا تھی؟ پیشانی پھٹ چکی تھی، آبرو کٹ چکے تھے، ہونٹ زخمی ہو چکے تھے، جسم پہ تیروں کے نشان تھے. کہو میری بہن زینب میرا جسم تیروں سے چھلنی ہے، میری بہن میرا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، کسی نے مجھے تلوار سے مارا، کوئی مجھے تیر مارتا تھا، میں زخمی ہوں. سنو گے عزادارو، خیمے سے آواز کیا آئی؟ کہا حسین خیمے میں آ جا، میں زینب ہوں، میں نے حسن کے جنازے سے اللہ. عزادارو داخل ہوئے حسین خیمے میں، بہن نے حالت دیکھی، اپنے سامنے بٹھایا، زخموں سے خون صاف کرنا شروع کیا. ساتھ یہ کہتی تھی میرا اللہ زینب سے راضی رہنا، زینب تیری رضا میں راضی ہے، میرا اللہ زینب سے راضی رہنا. کیا اچانک امام حسین نے کہا زینب میری ماں نے جو تجھے امانت دی تھی وہ امانت میرے حوالے کر دے. کا کون سی امانت؟ کا بہن یاد کر، میری ماں نے تجھے ایک امانت دی تھی، ایک لباس دیا تھا، کہا تھا جب حسین آخری وقت میں جانے لگے تو یہ لباس حسین کو پہنا دینا. عالیہ اٹھی ہے
ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا لباس لایا. عزادارو امام حسین نے وہ لباس پہنا نا, پہننے کے بعد حسین نے جگہ جگہ سے لباس کو پھاڑنا شروع کیا, جگہ جگہ سے پارا کرنا شروع کیا. بی بی نے پوچھا بھیا جگہ جگہ سے پارا کیوں کر رہے ہو؟ کہا بہن زینب جب مجھے شہید کر دیا جائے گا نا تو ظالم میری شہادت کے بعد رکھیں گے نہیں, لوٹنے لگیں گے, جس کو جو ملے گا وہ لوٹنے کی کوشش کرے گا. لباس اس لیے پھاڑ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر میرے جسم پہ یہ لباس چھوڑ دے, یہی میرا کفن اللہ. حسین نے لباس پہنا, تیار ہوئے مقتل کی جانب جانے کے لیے. بی بی زینب عالیہ نے کہا بھیا لباس پہن لیا ہے, بس اجازت دے میں اب اپنی ماں کی آخری وصیت پوری کر لوں. کہ کون سی وصیت؟ کہ جب میری ماں کا آخری وقت تھا ماں نے مجھے کہا جب تجھ سے پرانا لباس میرا حسین لے لینا تو اس کے بعد میری طرف سے اپنے بھائی حسین کی گردن پہ بوسہ دے دینا, میری جانب سے بوسہ دے کے کہنا یہ ماں کی طرف سے ہے. اب حسین نے اپنی گردن آگے کی, زینب عالیہ نے گردن کا بوسہ دیا, رو کر کہا بھیا حسین ماں کا بوسہ قبول کرنا. اب پیچھے ہٹے. حسین کا جانے سے پہلے زینب مجھے اجازت دے میں اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کروں. زینب نے کہا کون سی وصیت؟ کہا بابا جب آخری وقت میں تھے مجھے کہا حسین جب بہن سے آخری الوداع کرنا تو جانے سے پہلے میری طرف سے بہن کی کلائیوں کا بوسہ بھی لینا, بہن کے سر کا بوسہ بھی لینا. زینب اپنی کلائیاں آگے کر میں بوسہ دوں. زینب اپنے سر سے چادر اتار میں بابا کا بوسہ دوں. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. زادارو میں پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا, مجھ میں سکت نہیں ہے میں وہ درد پڑھ سکوں, وہ منظر پڑھ سکوں. سنو گے زادارو, بہن سے رخصت ہو کے حسین چلنے لگے. یہ 4 سال کی معصومہ سامنے آ گئی. کہا بابا میں مقتل میں نہیں جانے دوں گی. اس سے پہلے جو بھی مقتل میں جاتا رہا وہ لوٹ کے نہیں آیا. بابا آپ بھی جا رہے ہیں, لوٹ کے نہیں آئیں گے. حسین نے اپنی 4 سال کی معصومہ کو سینے سے لگایا, بوسے دیے, کبھی پیشانی کا بوسہ لیا, کبھی رخساروں کا بوسہ لیا. 4 سال کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, رو رو کے کہتے ہیں سکینہ خدا کے حوالے, سکینہ بابا جا رہا ہے, سکینہ بابا کے بعد خود ہی سمجھنا ہے, سکینہ بابا کے بعد بڑے درد دیکھنے ہیں, سکینہ کبھی بابا کے بعد پھپھی کو تنگ نہ کرنا. بس زادارو بیٹی کو حسین نے الوداع کیا, مقتل کی جانب روانہ ہوئے. حسین مقتل میں آئے, اب ظالموں نے گھیرنا شروع کیا, گھیرنا شروع کیا. سنو گے زادارو ظالموں نے کیا کیا؟ اب تیر چلنا شروع ہوئے, تلواریں چلنا شروع ہو گئی, نیزے لگنا شروع ہوئے. زادارو امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جس کے جسم پر تیروں پہ تیروں کے نشان تھے, تلواروں کے زخموں پہ تلواروں کے نشان تھے, نیزوں کے زخموں پہ نیزوں کے نشان تھے. کہ میرا سلام ہو اس مظلوم پر جسے ہر کوئی مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی تلوار سے مارتا تھا, کوئی نیزے سے مارتا تھا, اور جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی غنم رے اٹھا کے غریب کربلا کے زخموں پہ ڈال. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. زادارو سنو گے آخری فکرے بس, آپ کی زحمتیں تمام زہرا کو پرسہ دے دو. زہرا کے حسین کا آج یقیناً پرسہ دینے آئی ہوں گی, آج یقیناً رسول پرسہ دینے آئے ہوں گے کہ کون ہے جو مجھے میرے نواسے کا
زور سا دے گا. سنو گے عزادارو اب اچانک حملے ہونے لگے. امام حسین زین زلجنا پہ سبر نہیں پائے. کبھی دائیں جانب ڈھلتے ہیں کبھی بائیں جانب ڈھلتے ہیں. یا اچانک سے زلجنا چل رہا تھا. زین زلجنا سے حسین اتر گئے بہت دور تک زلجنا چلا گیا مگر ابھی تک حسین زمین پر نہیں آئے. یہیں پر سنو گے عزادارو بڑی دیر لگ گئی حسین کو زمین پہ آتے. اترا تو بڑا جلدی تھا مگر آنے میں دیر ہو گئی. سنو گے عزادارو کیوں؟ اس لیے کہ جسم پہ اتنے تیر تھے کہ تیروں پر حسین معلق ہو گئے. جب تک حسین کے سینے کے تیر پشت سے باہر نہ ہوئے حسین زمین پہ نہ. اجرکم عند اللہ عزادارو حسین زین سے زمین پر آئے. زلجنا واپس آیا اپنی بے زبانی میں سر دکھا کے مولا کے قریب آگے کہا مولا کیا اپنی مرضی سے اترا ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مولا آ مجھ پہ سوار ہو جا. وہ دیکھ خیمے میں تیری بہن دیکھ رہی ہے. وہ دیکھ خیمے میں تیری بیٹی انتظار کر رہی ہے. مولا میں تجھے لے جاؤں. عزادارو اب امام حسین نے زلجنا کو اشارہ کیا زلجنا خیموں میں چلا جا میرے اترنے کی خبر دے دے. سنو گے عزادارو اب زلجنا واپس آیا خیموں میں خبر سنانے کہ حسین اتر گئے. مقتل میں وہ وقت آ گیا کہ اب شفیع حسین کے قریب ہوتا جا رہا ہے. کیا خیموں میں بیویوں نے زلجنا کو آتے دیکھا. ساری بیویوں نے مل کے زلجنا کے گرد گھیرا بنایا ماتم شروع کیا. کوئی بیوی کہتی واہ حسینہ کوئی بیوی کہتی واہ غربتہ کوئی بیوی کہتی حسین تیرے بعد ہمارا کیا ہوگا. کیا حسین کی 4 سال کی بچی آگے آئی زلجنا کے قریب ہوئی رو کر کہا یا جواد آبی حالت زوبے ہاتھ چھانن میرے بابا کی سواری. بس اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا زمین پہ آیا تھا پیاسا تھا یا کسی نے پانی